پہ حملہ کیا تھیودور روزویلٹ کے زمانے میں، اور جب کسی نے کہا کہ فلپین تو بہت دور ہے تو روزویلٹ نے کہا کہ امریکہ بحریہ اس کو قریب لے آئے گی۔ پھر جب فرانسیسی واپس آئے تو یہ ویتنام کے اندر منتقل چلے گئے۔ تو انہوں نے پورے اس وقت کے اندر ایشیا اور افریقہ کے اندر جو عاملانہ حکومتیں تھیں انہوں نے سپورٹ کیا، اپنی بیسز بنائی اور اپنے سرمایہ دارانہ نظام کو پورا فائدہ اٹھایا۔ تو جو توائنبی کی بات ہے کہ یہ دونوں ملک ہیں، اسرائیل اور امریکہ، یہ ان کے جو عزائم ہیں دنیا پہ حکومت کرنے کے، جو اپنے آپ کو وسعت دینے کے، دنیا کے یعنی دولت پہ قابض ہونے کے، وہ کسی طریقے سے کم نہیں ہوں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اس کا علاج بھی یہ جو ہے یہ جنگ میں ڈھونڈتے ہیں کہ جنگ کے ذریعے سے لوگوں کو قابو میں لایا جائے، دباؤ برباد کیا جائے اور ان کے ملکوں میں اپنا اقتدار قائم کیا جائے۔ کالونیل پیریڈ میں کیا انہوں نے، اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں کر رہے ہیں۔ اور پھر یہی مطلب کہ امریکہ جو ہے لاطینی امریکہ کو اس نے کہہ دیا ہے کہ یہاں پر تو کسی یورپی ملک کو آنے کی ضرورت نہیں ہے منظور وقت ہے ان کے تحت۔ یہ تاریخی لحاظ سے بہت خطرناک تجزیہ ہے جو توائنبی نے کیا تھا۔ نہیں صاحب، آپ کی بات صحیح ہے، یہ گلوبلائزیشن کا پورا فنامنن جو تھا یا فنامنن جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کی بالادستی کو مشرق میں قائم کرنا ہے، مشرق اور افریقہ کے اندر، کیونکہ اس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ وہ ان کی صنعتوں کو ختم کر رہے ہیں، ان کے خام مال کو لے رہے ہیں، ان کی معدنیات کو لے رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور کے اوپر ورلڈ بینک اور IMF جو ہے ان کے قرضوں کے ذریعے ان کو ایسے دبا دیا گیا ہے کہ یہ اپنے جو ان کے ادارے ہیں، یعنی جیسے پاکستان کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے چل کر جتنے بھی یعنی ٹیلی فون کا ادارہ ہے یا دوسرے ادارے جو ہیں یہ اپنے قبضے میں لے لیں گے، جو آمدنی کے ادارے ہیں، اور پاکستان کے حکمرانوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اپنے عوام کو دینے کے لیے۔ ایسے یہ تجربہ یہ مطلب کہ پہلے کر چکے ہیں، پہلی جنگ سے پہلے مصر کے اندر مصر نے جب بہت قرضے لے لیے تھے تو انگلینڈ نے وہاں پر آ کے ان کے تمام اداروں کو اپنے قبضے میں لے کر اور ان سے وصول ہونے والے ریونیو کے ذریعے سے اپنے قرضے کی رقم کو پورا کیا تھا۔ یہ تجربہ وہ کر چکے ہیں، اور اب یہ تجربہ جو ہے دوبارہ سے میرے خیال سے سوچ رہے ہیں، اور ان کے انسٹرکشنز بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں دوبارہ سے کالونیلزم کی طرف جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ کالونیلزم میں زمانے میں مثلاً گھانا کی اتنی بری حالت نہیں تھی جو آزادی کے بعد ہوئی ہے، دوسرے افریقہ کے ملکوں کی اکنامیکلی اتنی بری حالت نہیں تھی جو آج ہے۔ تو یہ ایک وہاں کے انسٹرکشنز میں ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ کالونیلزم، اب وہ پرانا کالونیلزم تو نہیں لیکن نئے کالونیلزم کی طرف جا کر ان ملکوں کے اوپر قبضہ کر کے اور ان کے ریسورسز کے ذریعے سے کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑی بہت ان کی صورتحال بھی بہتر بنا دیں اور بقایا جو ہے وہ خود اپنے لیے رکھ لیں۔